عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدر انجمن اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آج میں جس عنوان کو لے کر آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے اسلام اور دہشت گردی. دنیا کی یہ واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیچھے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا کے لوگ اس شعبے کو، اس مذہب کو بدنام کرنے کی نہ جانے کیسی کیسی کوششیں کی انہوں نے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام دنیا میں غالب آ کر رہے گا، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی. جب دیکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام پر، مسلمانوں پر الزامات لگانا شروع کر دیا. جب ایک آدمی کسی کی برابری وہ نہیں کر پاتا ہے تب اس کی وہ برائی کرتا ہے. اسی طرح دیکھا کہ مسلمانوں کو مٹانا ناممکن ہے، اسلام کو پھیلنے سے روکنا یہ بھی امپاسبل ہے، تو پھر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکے گا، اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے نہیں روک سکتے، تو انہوں نے اسلام پر الزامات لگانا شروع کیا، ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیا. مسلمانوں پر آج تم انگلیاں اٹھاتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہو، اور دنیا کے لوگوں، کیا تم نے کبھی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا؟ کیا تمہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ کیا تم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو پڑھا؟ جاؤ، میرا یہ وعدہ ہے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم قرآن کو سمجھنے کی خاطر پڑھو گے تو یقیناً تم اس بات پر کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اسلام ایک امن والا مذہب ہے، ایک شانتی والا مذہب ہے. بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہا، اسلام کے بارے میں غلط چیزیں لکھنا چاہا، لیکن امریکہ کا ایک رائٹر گزرا جو اسلام کو بدنام کرتا تھا، اسلام کو برا بھلا کہتا تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب مجھے اس پر ایک کتاب لکھنی ہے. جب اس نے کتاب لکھنا چاہا تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کتاب لکھنے سے قبل اسلام کے بارے میں کچھ جان لوں، تاریخ کا کچھ مطالعہ کروں، قرآن کا اسٹڈی میں کروں. اللہ کی قسم ہو، جب اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، جب اس نے سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، کہنے پر یہ مجبور ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شانتی مذہب ہے، اگر کوئی اچھا مذہب ہے تو دین اسلام ہے. اس پر جتنے الزامات ہیں وہ فضول ہے، اس میں جتنے ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے بیکار ہے، ایسا تو یہ مذہب نہیں ہے، یہ کتنا شانتی مذہب ہے. اور رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا مذہب ہے جس میں امن و شانتی کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ دین اسلام ہے. میرے بھائیو، اگر کسی نے بھی اس مذہب کو بدنام کرنا چاہا، اس کے بعد پھر وہ تاریخ کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً اسلام تو ایک سلامتی والا مذہب ہے. لیکن یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہی ہے کہ نہیں، اسلام تو دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے، اور لوگ دین اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہو، قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہو، مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہو. آؤ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آؤ تم قرآن کو پڑھو، آؤ تم تاریخ کا مطالعہ کرو. تمہیں بات کہنے پر مجبور ہو جاؤ کہ نہیں، اسلام تو سلامتی والا مذہب، اسلام میں کوئی دہشت گرد نہیں. آج تم یہ الزام لگا
کی تعلیم ہوتی ہے. ہے افسوس اسلام میں تو وہ تعلیم دیا جاتا ہے, ان مدارس میں وہ تعلیم دیا جاتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی مدارس, کوئی بھی یونیورسٹی میں وہ تعلیم نہیں ہوتی ہے. آؤ ہم قرآن پڑھتے, قرآن میں ایک آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اور لوگوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, زمین میں ذرہ فساد مچاتا ہے اور معاشرے کو بربادی کے تہانے پہ لے جا کر کھڑا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا, اس نے ایک انسان کو نہیں مارا, فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا, بلکہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے, پورے مانو جاتا کو اس نے قاتل ہے, وہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. قرآن تو یہ بتلاتا ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا بھی پوری انسانیت کے قاتل قرار دیا جاتا ہے. آؤ پھر ایک اور چیز دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے دین اسلام کو پھیلایا, اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں مسلمانوں پر پریشانیاں نہیں آتی, مصیبتیں نہیں آتی. آؤ دیکھو نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. جس نبی پر تم الزام لگاتے ہو کہ وہ تو دہشت گرد کی تعلیم دیا کرتے تھے, ہائے اس نبی نے کبھی اس نبی کو طائف والوں نے مارا, کبھی مکہ کے لوگوں نے مارا, کبھی اللہ کے نبی کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا, اپنے ساتھیوں کو لے کر, اپنے رشتہ داروں کو لے کر, اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد کفار مشرکین نے یہ طے کر لیا کہ میں اسلام کو مٹا دیں گے, مسلمانوں کو مٹا دیں گے. اور لوگوں سنو, میدان میں سب سے پہلے کون آیا تھا, تلوار کس نے چلائی تھی, جنگ کے آغاز کس نے کیا تھا, یہ بات بھی جان لو. میدان میں کفار مشرکین آتے ہیں, جنگ کا ارادہ ہے, مسلمانوں کو مٹانے کا ارادہ ہے, اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ ہے. میدان میں سب سے پہلے تم آئے تھے, تلوار تمہارے ہاتھ میں تھی, جنگ کا ارادہ تو تمہارا تھا. ہم تو اپنے جان کے خاطر, اپنے سلب کے خاطر ہم لڑ رہے تھے. میدان میں جب وہ 10,000 کی لشکر آتی ہے, اللہ کے نبی کو پتا چلتا ہے کہ کفار مشرکین مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر دیا اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ, آج وقت آ گیا, امتحان کا وقت آ گیا, لڑائی کا وقت آ گیا. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں اسلام پھیلے, دنیا میں مسلمان سارے چلو اکٹھا ہو جنگ کے لیے نکلو. اور لوگوں تعداد کو دیکھو, آج تم دہشت گرد کی تعلیم سے اسلام کو جوڑتے ہو, اس مذہب سے جوڑتے ہو جو کبھی جنگ کو پسند نہیں کیا, لیکن جب جنگ ہوئی اور جب تعداد کو گنا گیا, مسلمانوں کی تعداد کو گنا گیا, ادھر 313 ہے, ادھر 313 کفار مشرکین کی تعداد کو گنا جاتا ہے, 1000 سے زیادہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے, پاک پروردگار عالم, آج اگر یہ 313 یہ مٹھی پر جماعت گئے, جنگ میں مارے گئے, یہ لوگ اگر مار دیے گئے تو اس لیے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم, اس جنگ میں اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی, اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا. اور تاریخ میں دیکھا کہ کس طرح کفار مشرکین میدان سے بھاگے اور کس طرح کو شکست ہوئی. سب سے پہلے جنگ میں تم آئے تھے اور تم اپنے تعداد کو لے کر ہم کو مٹانے کے لیے آئے تھے. میرے بھائیوں, ان کی یہ کوشش ناکام رہی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے, جنگ انہوں نے ہار لے اور مسلمانوں نے سب سے پہلے جنگ کو اپنے ہاتھ میں کر لیا. اسی طرح اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں دعا ہے